الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وَإِذْ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا کہ ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ یہاں پہلے آپ بات کو سمجھیں کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی بوری میں لاش بند کر کسی اور دور جگہ محلے میں پھینک آیا، اور پھر اس کا الزام کسی اور پر لگا دیا کہ فلاں آدمی نے یہ قتل کیا ہے۔ تو جب یہ جھگڑا شروع ہو گیا تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی جھگڑ کیوں رہے ہو، کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو ہر اعمال کا دوبارہ حساب ہوگا، اللہ نے ہر بات کا، اللہ نے ہر عمل کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے۔ تو آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا۔ تو یہ بات لے کے قوم والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو یہ بات لے کے کہ بھئی یہ قتل جو ہے یہ کس نے کیا۔ تو وَإِذْ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ اب قوم والے پوچھ رہے ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا تو قوم والے کہنے لگے اتتخذونا کیا آپ ہم سے کرتے ہیں ہزواً مذاق، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو ہدایت کے لیے آیا ہوں، تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں، میں تم سے دنیا کے اندر مذاق کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مذاق کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، میں تو تمہاری تعلیم کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا ادع لنا پھر کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے۔ اب یہاں دیکھیں ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا، پھر اسی دریا سے اللہ نے ان کو نجات دی، پھر من اور سلوہ دیا گیا ان کو آسمانوں سے، یعنی اولوں کی طرح میٹھا مشروب اور پرندوں کا گوشت ان کو مہیا کیا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ کے احکامات کو خود اپنے کانوں سے سنا، تورات کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل ان کو تختیوں پر لکھی ہوئی دی، اس کے باوجود بھی ان کا ایمان اللہ پر نہیں بنا۔ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، قالوا کہنے لگے ادعو دعا کرے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا پالنے والا بھی وہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہہ رہے تم اپنے رب سے دعا کرو یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں ما یا کہ وہ کیسی ہے، کہ بھئی گائے تو بہت ساری ہیں، اب اللہ بتائیں کہ کس گائے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قالا فرمانے لگے انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا کہ بقرۃ گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، اوان جوان ہے، بین ذالک اس کے درمیان۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جس گائے کا ذکر کر رہے ہیں نہ تو وہ بوڑھی ہے اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہے، اور اس کے درمیان یعنی درمیانی عمر کی ہے، جوان ہے، یعنی بالکل جوان ہے۔ فَفَلُوا پس کر گزرو ما تُؤْمَرُونَ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول انہیں منع فرما رہے ہیں کہ بے جا سوال نہیں کرنے، کیونکہ بے جا سوال کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے تھے اپنی ہدایت کے لیے، جو عمل کرنا، جو اپنے میں کمی دیکھتے تھے اس پر سوال کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر تو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ آپ
10 سوال دنیا والے کرتے ہیں تو 10 سوالوں کا آپ جواب دے دیں تو عمل اس پر ایک بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی جا رہی، فَفَرُوا پس کر گزو مَا تُؤْمَرُونَ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی گائے پکڑ لو تو اللہ جو تمہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ معجزہ تمہیں مل جائے گا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے۔ اب پھر وہ کویشچن کرنے لگے، باز نہیں آئے، یعنی کویشچن کرنے سے باز نہیں آئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں ہمیں نہیں بات سمجھ آئی، آپ ہمیں یہ بیان کریں اس کا رنگ کیسا ہے اس گائے کا۔ قال فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں انہا کہ بقرۃ گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زرد رنگ کی گائے ہے، گہرا زرد رنگ ہے اور دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ قالوا ادْعُ لَنَا کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ما یا کہ وہ کیسی ہے۔ ابھی بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی زرد رنگ کی گائے تو بہت ساری ہیں معاشرے کے اندر، اب ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کس گائے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان البقرہ بے شک گائے تشابہ اشتباہ ہو گئی علینا ہم پر، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، گائے کو تو بہت ساری ہیں، اب اللہ تعالیٰ کس گائے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ہم ہدایت پائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو سمجھنا نہیں چاہتے بات کو ان سے بھی اللہ کہلوا رہے کیا کہ پوری نشانیاں اگر آپ نے بتا بھی دیں تو تب بھی اللہ چاہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر آئیں گے۔ یعنی کوئی بھی آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں بہت پڑھے لکھے لوگ، بڑے PhD انہوں نے کیے ہوئے، ان کو آج تک یہ نہیں بات سمجھ آئی کہ 5 وقت نماز مسلمان پر فرض ہے اور مجھے پڑھنی چاہیے۔ تو عقل و فکر کی بات نہیں ہے، یہاں ان نافرمانوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر ہمیں ہدایت ملے گی۔ قالا فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا کہ بقرۃ گائے ہے، لا ذلول نہ سدھائی ہوئی ہے، تثیر الارض اور نہ جوتتی ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی دیتی ہے کھیتی کو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کو آج تک کسی نے سدھایا نہیں ہے۔ سدھانا کہتے ہیں کہ فرض کرو آپ نے اس کو لگام پہنا دی ہے، دائیں طرف لگام کو کھینچے تو وہ دائیں طرف مڑ جائے گا، بائیں طرف کھینچے تو بائیں طرف مڑ جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس گائے کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ آج تک اس کو کسی نے سدھایا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے آج تک کسی زمین کو جوتا ہے۔ یعنی یہ جو زمین کے اندر بیل اپنی زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، ہل چلاتے ہیں، تو اس نے آج تک کبھی کوئی ہل نہیں چلایا۔ ولا تسقی الحرث اور نہ انہوں نے پانی کو کھیتی دیا ہے۔ یعنی پہلے ہوتا تھا کنویں کے ساتھ چرخا لگا ہوتا تھا، اس کے ساتھ بیل کو باندھ دیتے تھے تو بیل اس کو ایسے لے کے گھماتا تھا تو اس کے کھانے جو ہے چرخا، اس سے پانی جو ہے وہ کھانوں سے نکلتا تھا تو کھیتیوں میں جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ اس نے آج تک کسی کھیتی کو پانی دیا ہے۔ مسلمات بالکل صحیح سالم ہے، لا شیاطہ نہیں کوئی داغ فیا اس میں، یعنی اس میں کوئی بالکل صحیح سالم ہے، نہ اس میں کوئی زخم ہے، نہ کوئی اس کی آنکھ خراب ہے، نہ اس کا کوئی کان کٹا ہوا ہے جی، اور اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالو وہ کہنے لگے الآن اب جیتا تو لایا ہے بالحق کے ٹھیک بات۔ انہوں نے کہا ہاں اب جو آپ نے نشانیاں بتائی ہیں ہم سمجھ گئے ہیں کہ اب آپ نے کون سی گائے کا ذکر کیا، اب آپ بالکل ٹھیک بات لے کر آئے ہیں، اتنی نشانی۔ اب یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان ہی نہیں، اللہ یہ جتنی بھی مخلوق جو بھی عمل کرتی ہے، اللہ اس مخلوق سے بھی، مخلوق کے اعمال سے بھی اللہ باخبر ہے، آپ کے میرے اعمال سے بھی باخبر ہے، اور اللہ یہ جو مخلوق یہ جو جانور عمل کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ، ان کے اعمال سے بھی اللہ باخبر ہے۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون نہ وہ لگتے تھے کہ ایسا کرے۔ اب یہاں پر دو تفسیریں کی گئی، ایک یہ کہ اس وقت بھی گائے کو پوجنے والے لوگ تھے، جس طرح آج ہندو گائے کو پوجنے والے لوگ ہیں، وہ گائے کو ذبح نہیں کرتے،
تو اللہ نے گائے کو اسی لیے چنا کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کہ ان کے سامنے گائے کو ذبح کیا جائے تو ان کو پتہ لگے کہ بھئی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام گائے خریدنے کے لیے گئے تو اس نے بہت زیادہ پیسے مانگے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو جتنے پیسے اس نے مانگے اس نے ان کو دے دیے۔ اور قوم والے یہ سمجھتے تھے کہ اتنا روپیہ دے کر اور یہ اللہ کے حکم پر یہ کہہ دیں گے یہ اس کو قربان کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد یہ اللہ کے حکم پر قربان کر دیں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے وما کادو، اور نہ وہ لگتے تھے یفعلون کو وہ ایسا کرے۔ وائز اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، فدرا پھر تم جھگڑنے لگے فیا اس میں۔ اب یہاں وہ بات آئی جو میں نے پہلے شروع میں سمجھائی آپ کو، کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی لاش بوری میں پھینک کر اس کو کسی اور محلے میں پھینک آیا اور قتل کا ذمہ کسی اور پر لگا دیا۔ اب جھگڑا جل پڑا کہ بھئی یہ قتل کس نے کیا ہے۔ واللہ اور اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ کیا دکھانا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یہ اللہ نے گائے ذبح کروائی کس لیے کروائی؟ واللہ اور اللہ مخرجون، ظاہر کرنے والے ہیں ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، کہ اللہ وہ بات ظاہر کرنے والے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، کہ ابھی قتل کر کے پھینک آئے، اب تمہیں نہیں پتہ بھی قتل کس نے کیا۔ اور دوسرا یہاں پر آپ کا یقین بھی بن جائے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ہر اعمال سے اللہ واقف ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ایک اور بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، گائے ذبح کر لی ہے، اب اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کے رسول زندہ ہیں، گائے ذبح کر چکے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ جتنے تعویذ لکھنے والے، لوگوں کو آنے والے حالات بتانے والے، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا اضربوا، اسے مارو بے بازھا، اس کا کچھ ٹکڑا۔ اب دیکھیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی ہے، اب گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا اضربوا، اسے مارو بے بازھا، اس کا کچھ ٹکڑا۔ اب اس کا گوشت کا ٹکڑا اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، ایک اس مردے کو لگاؤ جو مرا ہوا تھا۔ اب جو ہی اس مردے کو لگایا تو مردہ کھڑا ہوا، سب کے سامنے اس نے، سارے مجمع کے سامنے اس نے یہ بآواز یہ بات بتائی کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے اور جائیداد کی خاطر قتل کیا ہے، یعنی ساتھ اس نے وجہ بھی بتائی، اور پھر یہ گواہی دینے کے بعد وہ پھر اس کو پھر موت آ گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کریں گے اللہ الموتى، مردوں کو۔ یہ اللہ نے کیوں معجزہ کر کے دکھایا؟ کہ بنی اسرائیل والوں کو مردہ اس لیے زندہ کر کے دکھایا کہ قیامت والے دن بھی اسی طرح تمہیں بھی اسی طرح زندہ کیا جائے گا۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ یہ معجزات کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آپ یقین کریں اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ کوئی انسان گن بھی نہیں سکتا۔ یہ چرند پرند ہیں جی، یہ جتنی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، یہ سب ہر وقت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سیکس لڑا رہے ہیں، اولادیں پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ عقل کا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی اسی لیے کہ آپ اور میں اللہ کی بات کو سمجھیں۔ جو اللہ کی بات کو سمجھ رہا ہے وہ عقل والا ہے، اور جو اللہ کی بات کو نہیں سمجھ رہا وہ عقل والا نہیں۔ تو اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب قیامت تک کے لیے اللہ، یہ ہمارے یہ سارے معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس طرح انکار کرتے اللہ کا، تمہیں دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا۔ اب آپ اور میں دیکھیں تو تمام انسان اللہ تعالیٰ نے ایک قطرے پانی سے پیدا فرمایا، سب کی شکلیں علیحدہ، سب کا بولنے کا انداز علیحدہ، سب کا مسکرانے کا انداز علیحدہ، سب کا چلنے کا انداز علیحدہ۔
اور پھر تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کی. یہ سارے معجزے ہیں. جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو اس طرح مردہ زندہ کر کے دکھایا، اب ہمارے لیے یہ قرآن ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم فرماتے کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو. یعنی تم انکار کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں. اللہ نے تمہیں دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.